السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مؤثر لوگوں کی 7 عادتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کی تشکیل ہماری عادات سے ہوتی ہے۔ ہماری عادتیں ہماری زندگی بناتی ہے اور بگاڑتی بھی ہیں۔ ہماری عادتیں ہی ہماری کامیابی اور ناکامی کا تعین کرتی ہے۔ اگر آپ اچھی عادتیں اپناتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ عادت کیا ہے؟ اسٹیفن کے کووی، جو کہ 7 ہیبٹ آف ہائیلی افیکٹو پیپل کتاب کے مصنف ہیں، مصنف کے مطابق جو کام ہم انکانشیسلی بار بار دہراتے ہیں وہ ہماری عادت ہوتی ہے۔ آپ بھی ان عادتوں کو اپنا کر افیکٹو لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہیبٹ 1، بی پرو ایکٹیو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی باتیں، اپنے حالات اور واقعات سے آپ متاثر نہ ہوں۔ ہمارے آس پاس کے حالات کو ہم کنٹرول اور تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس پر کیسے ری ایکٹ کریں یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اگر لوگ ہمارے بارے میں کچھ برا کہتے ہیں، اگر وہ صحیح ہے تو خود کو درست کریں، اگر نہیں تو دوسروں کی باتوں سے اپنی زندگی متاثر نہ کریں۔ پروایکٹیو کی ضد ری ایکٹیو ہوتا ہے۔ ری ایکٹیو انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بجائے حل تلاش کرنے کے الزام تراشیاں کرتا ہے۔ وہ کبھی حالات پر، کبھی سوسائٹی پر، کبھی فیملی پر الزام لگا کر اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بدلتے موسم اور 10 منٹ کی ٹریفک سے بھی وہ متاثر ہوتا ہے۔ انسان خوشی اور غم وہ خود طے کرتا ہے۔ ری ایکٹیو انسان کا موڈ ٹی وی کے ریموٹ کی طرح ہوتا ہے۔ وہ اپنا ریموٹ دنیا کے حوالے کرتا ہے۔ اس کی خوشی اور غم دنیا کے لوگ طے کرتے ہیں، اور ایسے لوگ دنیا سے امیدیں زیادہ رکھتے ہیں۔ لیکن ایک پرو ایکٹیو انسان اپنا ریموٹ دنیا کے حوالے نہیں کرتا۔ اپنا غم اور خوشی وہ خود طے کرتا ہے۔ ہیبٹ 2، بگن ود دا اینڈ ان دا مائنڈ۔ کیا آپ نے ایسا سفر کیا ہے جس کی منزل آپ کو پتہ نہ ہو؟ ہم کو اپنی منزل کا پورا علم ہونا چاہیے۔ آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کون سی چیزیں ضروری ہے، کون سی چیزیں غیر ضروری۔ آپ کو اپنے پرپس کا علم ہونا چاہیے اور آپ کے اصول آپ کے پرپس سے میچ ہونے چاہیے۔ اگر آپ فیملی کی خوشی کے لیے اتنا کام کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا بھی موقع نہیں ہے، اس کا مطلب آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ کو اپنی فیملی کو کوالٹی ٹائم دینا چاہیے اور اس بات کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ آپ ان سے کتنا محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے وہ کتنے اہم ہیں۔ بگن ود دا اینڈ ان دا مائنڈ کا مطلب آپ کو جاننا ہوگا کہ آپ کے لیے سب سے اہم کیا ہے۔ ہیبٹ 3، پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ۔ ہم کو اپنے کاموں کی پریورٹی سیٹ کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ رینڈملی بہت سارے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کو اپنی پریورٹی طے کرنی چاہیے۔ ہر کسی کے غیر اہم کام کو کرنے کی عادت کو تبدیل کر کے نہ کہنا سیکھنا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اہم کاموں کو چھوڑ کر دوسروں کے غیر اہم کام کو انجام دینے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کا کام سامنے والے کے کام سے اہم ہے تو عمدہ طریقے سے نہ کہنا سیکھیں۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ہر کام کریں، مگر اتنا وقت ہر کسی کے پاس ہے کہ ضروری اور اہم کام کو پہلے کر لے۔ ہیبٹ 4، تھنک ون ون۔ ایسے کام کرنا چاہیے جسے آپ کا اور آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کا دونوں کا فائدہ ہو۔ بعض لوگ زندگی کو مقابلہ سمجھتے ہیں۔ مقابلے میں جیت چھینی جاتی ہے، جبکہ اصل زندگی وہ ہے جس میں جیت کو چھینا نہیں بلکہ بانٹا جائے۔ ہیبٹ 5، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ پہلے ہم کو ساتھ والے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سامنے والے کو پوری بات کہنے دیں، درمیان میں بات نہ کاٹیں۔ اگر آپ دوسروں کو سمجھنا شروع کرو گے تو دوسرے آپ کو سمجھنا شروع کریں گے۔ سامنے والے کی فیلنگ اور ایموشن کو سمجھنا اچھے کمیونیکیشن کے اصول ہیں۔ اپنے آپ کو سامنے والے کی سچویشن پر رکھ کر دیکھیں۔ ہیبٹ 6، ایک کام کو 2 لوگ کرنے میں اور وہی کام کو اکیلے کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سینرجی، اس کا مطلب ساتھ مل کر چلنا، کمبائنڈ ایفرٹ بھی ہوتا ہے۔ ہمارا نظریہ اور ہماری سوچ لیمیٹڈ ہوتی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ ہم دوسروں کے تجربات سے اپنے کام میں مدد لیں۔ سینرجی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کو سامنے والے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا ہوگا، ایک دوسرے کی سوچ کی قدر کرنا ہوگا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ صرف آپ کی سوچ صحیح ہے۔ دوسرے کی سوچ اور آئیڈیاز کی ریسپیکٹ بھی کرنی چاہیے۔ 7th ہیبٹ از شارپن دا سا۔ جس طرح پیڑ کٹ کرنے سے پہلے آرا تیز کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح خود کو شارپ کرتے رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ وہ خود ہے۔
اس لیے خود کو بہتر سے بہتر امپروو رینیو کرتے رہنا چاہیے، مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی اور اسپریچولی۔ ہم کو ہماری لرننگ اسکولی تعلیم تک محدود نہیں رکھنی چاہیے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔